طرح طرح کے الزامات دیے جا رہے تھے والدین کو، پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے والدین کو جو ہے نا ان کو رسوا کیا جا رہا تھا، ان کو ہرٹ کیا جا رہا تھا۔ کون کون لوگ ہیں جن کے خلاف فیصلہ آیا ہے اور اس میں آپ کا پسندیدہ کون ہے؟ مات زنیرہ ماہم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر۔ ناظرین، ڈے ون سے ہم یہ کیس دیکھ رہے ہیں جو بھی ظہیر والا چل رہا ہے، ظہیر گینگ اور کاظمی صاحب، یہ سارے معاملہ چل رہے ہیں۔ اس میں دو گروپ بنے ہوئے تھے یوٹیوبرز کے۔ ایک تو وہ گروپ تھا کہ جو کاظمی صاحب کے حق میں نظر آتا تھا اور جتنی بھی ویڈیوز بنا رہا تھا وہ ظہیر گینگ اور ظہیر گینگ کا جو راگ ہے وہ الاپرا تھا، اور جو دوسرا گروپ تھا وہ کاظمی صاحب کو خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گرد بنا کے پیش کر رہے تھے۔ آج سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے اندر ایک جو گروپ ہے اس کی تو دکانداری بند ہو گئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت احمد شیر جٹ صاحب موجود ہیں۔ یہ وہ وکیل ہیں جنہوں نے دعا زہرا کو لاہور سے کراچی جانے میں جتنی بھی معاملت ہے وہ فراہم کی تھی۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک سر، اچھے خاصے ڈالر کما رہے تھے، یہ کیا فیصلہ آ گیا ذرا سمجھائیں سب کو۔ یہ دکانداریاں بند کرنے کا فیصلہ ہے جی سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے، جن لوگوں نے ایک کم سن بچی کے اغوا کے مقدمے کے اندر بڑے ڈالر بنا رہے تھے، دکانداری چل رہی تھی، کسی کو شہرت مل رہی تھی، اور ایک بدتمیزی والا ماحول، لوگوں کو دھمکانا، لوگوں کو ہراساں کرنا، مدعی مقدمہ کے خلاف پروپیگنڈاز کرنا، تو یہ ایک ایسا ماحول چل رہا تھا۔ اس کے خلاف آج سندھ ہائی کورٹ نے دبنگ قسم کا فیصلہ جاری کیا۔ اچھا، یہ فیصلہ جو ہے اس کے اوپر یہ نہیں لگتا کہ ایک ون سائیڈڈ فیصلہ آیا ہے، دونوں سائیڈز کا آنا چاہیے تھا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو عدالت نے فیصلہ ایک سائیڈ کا دیا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ بات کریں گے کہ جو لوگ اس کے حق میں بات کر رہے تھے، ظہیر کے حق میں بات کر رہے، صرف ان پہ پابندی لگائی ہے تو دوسری سائڈ پہ شک شبہ آ سکتا ہے، تو یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں سننے والوں کو۔ نہیں، یہ بیسیکلی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مقدمہ دائر کرتا ہے اور اس مقدمے کے اندر دوسری پارٹی کو فریق بنایا جاتا ہے تو اس نوٹسز جاری کرنے میں، نوٹسز جس ڈیٹ کے لیے جاری کیے جاتے ہیں تب تک کے لیے عدالت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس ٹائم، اس پیریڈ کے اندر اگر کوئی قدغن لگانی ہے، کوئی ریلیف دینا ہے، کیونکہ اس کے اندر سٹے اپلیکیشن تھی، سٹے کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کو مین ٹائم جب تک آپ اگلی تاریخ نہیں آتی ان کو روکا جائے، تو اس کے لیے ان کو روکنے کے لیے درمیان میں عدالت نے آرڈر دیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اکیلی کم سن بچی کو لے جا کر کسی اور کو پارٹی بنا کر تو اس کو دارالامان میں جمع کروا دو تو یک طرفہ فیصلہ ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہی اس طرح سے نہیں ہے۔ ویسے کون کون لوگ ہیں جن کے خلاف فیصلہ آیا ہے اور اس میں آپ کا پسندیدہ کون ہے؟ اس میں میرے پسندیدہ جو ہیں وہ میں پہلے سارے بتاتا ہوں آپ کو، جس کے نام پہ میں زیادہ خوش ہو جاؤں وہ سمجھ لیں کہ میرا پسندیدہ ہے۔ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ نہ ہو۔ ہاں، ظہیر احمد ہے جو مبینہ طور پر ڈاکٹر تھا، فرسٹ کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، ایف ایس سی پری میڈیکل کی تھی، وہ پہلے نمبر پہ آیا کیونکہ پری میڈیکل کا بچہ تھا۔ اس کے بعد آیا میرا وکیل بھائی علی حسن اقبال جعفری۔ یہ کیس لڑ سکتے ہیں لیکن میڈیا پر نہیں آ سکتے، کوئی ٹی وی پہ نہیں آ سکتے، یوٹیوب پہ نہیں آ سکتے۔ یہ لاڑی نہیں رہے نا، یہ وکیل نہیں ہے، یہ ظہیر کے بھی وکیل نہیں، ظہیر نے ان کو نہیں اس قابل سمجھا، اس نے ادھر سے کوئی بہاولپور سے وکیل کیا ہے۔ یہ میرے خیال میں کسی وہ کم سن بچی کے بنے تھے جس کا وکیل کوئی بن نہیں سکتا، تو یہ جہاں کوئی نہیں بن سکتا وہاں جا کے یہ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ایک مبینہ طور پر صحافی کہتا ہے خود کو، یہ کراچی سے ہے بندہ، یہ پنجاب یونیورسٹی کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے پنجاب یونیورسٹی وزٹ کروا دیتا ہے پوری۔ اور اس کے بعد میاں آصف جاوید ہے، صوفہ ان کا بہت پسندیدہ جگہ ہے، مقام ہے، اس کے اوپر ہیں۔ اس کے بعد ہے مسمات۔ ویسے تو مسمات ہم خوش ہو گئے ہیں، اب خوش ہو گئے ہیں۔ ہم یہ لکھتے ہیں جب کسی کا نام لکھنا ہوتا ہے نا تو قانون کی زبان میں ہم اس کو خاتون کے لیے مسمات پتہ چل جاتا ہے نا، کیونکہ اتنے سارے مردوں کے درمیان میں بالکل ان کو رکھا گیا ہے اور یہ پسند بھی کرتی ہیں ایسی جگہوں کو۔ مسمات زنیرہ ماہم، اور باقی یہ ان کے خاوند کا نام یا باقی لوگوں کا نام ہے، ان کے ایڈریس کو نہیں ہم کوٹ کریں گے۔ اللہ دتا ملک ایلیس اے ڈی ملک صاحب بھی اس کے اندر، اے ڈی ملک صاحب کی لاٹری نکلی ہے، اس سندھ ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن کے اندر جناب پارٹی بن گئے۔ اور فیصل اسرار خان، ایلیس فیصل خان سوری، یہ جو فیصل بھائی ہیں یہ بھی ماشاءاللہ بہت پاپولر ہو گئے ہیں، یہ ہائی کورٹ کی پٹیشن میں صاحب تو ان کے گھر بھی گئے تھے اور سننے میں آیا تھا کہ اس کے اوپر کوئی کیس وغیرہ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ کریں گے اگر وہ ان کا رائٹ جو بھی انفرنج ہوئے ہیں، اگر کسی طرح سے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آپ کسی کی چادر چار دیواری میں یا آپ کسی کی مرضی کے بغیر یہاں تصویر نہیں لے سکتے، اس حد تک سخت قانون ہے۔ جو رپورٹرلی میں نے سنا سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، اگر ہے مقدمہ ہو ان کے خلاف۔ اس کے بعد پی ٹی اے جناب آپ کی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ویب انالیسس ڈویژن، جو یہ چیزوں کو دیکھتا ہے کہ کون سی چیز چلانی ہے اور کون سی چیز نہیں چلانی۔ اس میں عدالت نے سارا کچھ سننے کے بعد سپریم کورٹ نے 2019 میں ایک فیصلہ جاری کیا تھا جس میں میڈیا ٹرائل کو بڑا کنڈم کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے کچھ پابندیاں لگائی تھیں۔ اس فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے ان ساتوں خوش نصیبوں کو طلب کیا
इनकी तलबी होगी, ये सिंध हाई कोर्ट के टूर पे जाएंगे और इस दौरान ये जो रोज़ का काम करते हैं, क्योंकि अगर तो ये काम कोई और अच्छा भी कर रहे होते तो हम ये कहते कि सिर्फ ये काम, तो ये तकरीबन जितना भी काम करते हैं उस काम के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि ये वो वाला काम अब नहीं कर सकते। सिर्फ इस टॉपिक पे नहीं कर सकती हैं, कर ही नहीं सकती? नहीं, इस टॉपिक पे, ये क्लियरली इस टॉपिक से रिलेटेड है। वो बाकी कपड़े अपना घेरा सब कुछ दिखा सकते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं कर सकते इस केस और उसके अहले खाना से मुतल्लक, कम सिन बच्ची और उसकी शनाख्त से मुतल्लक कुछ नहीं कर सकते। अच्छा अहमद भाई, मुझे ये बताएं कि इस केस से जो ये आज फैसला आया है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है इस केस में? देखिए, इस बड़ा क्लियर है कि बहुत सारी चीज़ें, गंद फैलाया जा रहा है। मैं कहता हूँ बच्ची, पहले जिस तरह बच्ची इनके चुंगल में थी तो बच्ची के नाम से चीज़ें मंसूब करके तरह तरह के इल्ज़ामात दिए जा रहे थे वालदैन को, पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के वालदैन को जो है ना उनको रुस्वा किया जा रहा था, उनको हर्ट किया जा रहा था। तो ये वो सारी चीज़ें रुक जाएंगी। एटलीस्ट जिस चीज़ के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग भी, कि सोसाइटी के अंदर गलत रवायत ना आए, तो उस रवायत को रोकने के लिए अब सपोर्ट मिलेगी इस फैसले से। जी, अहमद शेर जट साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने जितना फैसला आज आया है वो सारा डिटेल में बता दिया। इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि एक जो ग्रोथ था, जो छोटी उम्र में शादी को बड़ा सपोर्ट कर रहा था, लव मैरिज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था, एक तो उसके हाथ बांध दिए गए हैं, और दूसरा जो दो तरफ से नैरेटिव चल रहा था सोशल मीडिया के ऊपर और आवाम को कंफ्यूज किया हुआ था, इस चीज़ में बहुत हद तक कमी आ जाएगी और अदालतों को और जितने भी लोग हैं उनको सही और गलत में फ़ैसला करने में बहुत आसानी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।